جناب عباس اور ان کے 3 بھائیوں کی پرورش ان کی والدہ نے ایسے کی تھی کہ اپنے بھائی، اور بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، امام حسین کو ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، اور تربیت ہی ایسی تھی کہ ان پہ فدا ہونا ہے۔ میں چاہتی ہوں جناب ام البنین کے حوالے سے ہم ذرا لوگوں کو بتائیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ بیٹوں کی ماں ام البنین، 4 شہیدان کربلا کی ماں، کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسا شجاع خاندان تلاش کرو کہ جس میں میں ایک شجاع خاتون سے ازدواج کروں تاکہ مجھے اس سے ایک فرزند حاصل ہو جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو۔ تو تفصیل ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا رشتہ گیا اور کیا وہاں سما تھا، اور اس کے بعد جب ازدواج ہوا تو نام ان کا فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، تو کیونکہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی ہیں تو شجاعوں کا خاندان ہے۔ تو جب تشریف لائیں گھر میں مولا علی علیہ السلام کے، دیکھیں عام فطرت پتہ کیا ہے کہ اگر ایک خاتون جو دوسری زوجہ بن کر آ رہی ہیں جبکہ پہلی زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو معمولاً ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ اب میرا ذکر ہو یہاں پر، اب وہ جو گزر گئیں زوجہ ان کا ذکر اب ختم ہو جائے آہستہ آہستہ، کیونکہ اب تو وہ ہیں۔ لیکن یہ چونکہ قربان تھی نا اہل بیت پر، تو مولا علی جب انہیں فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے تو ایک بار انہوں نے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے نہ کہیں فاطمہ، اس لیے کہ فاطمہ وہی فاطمہ ہے، تو میں تو یہاں آپ کے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں اور خدمت گزار بن کر آئی ہوں۔ عجب ایک فدا کاری ہے جو کہ ان کے بچوں تک اس طرح سے پہنچی ہے۔ ایک بہت خوبصورت فقرہ ہے کہ کربلا میں عباس جتنا سامنے آئے نا، اس لیے کہ حسین نے تلوار کی تو اجازت نہیں دی نا، علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلانے کی تو اجازت دی نہیں، کیونکہ کربلا میں جتنا عباس سامنے آئے نا دنیا کے، وہ شیر ام البنین کا اثر تھا۔ ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے کہاں آیا تھا، تو حیدر کا جو خون ہے وہ تو اثر آنا باقی تھا، وہ تو امام حسین علیہ السلام نے تلوار روک لی بس۔ تو جو شیر ام البنین ہے اس کا اثر ایسا ہے کہ جب مدینہ سے چل رہے تھے تو ام البنین سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ وصیت کی تھی ابوالفضل عباس علیہ السلام کو، فرمایا تھا کہ دیکھو حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا۔ کربلا میں سب سے چھوٹی قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام کی اس لیے کہ ان پر اتنی تلواریں پڑی تھی کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک چادر اور چٹائی میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لاشے کو لحد میں اتارا تھا۔ اتنی چھوٹی سی قبر ہے ان کی۔ تو ام البنین کہتی تھی کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا، کربلا کی مائیں کیا مائیں، کہ تم اتنے شجاع تو تمہارے ہاتھ کس نے قلم کیے ہوں گے، تمہارے سر پر کس نے گرز مارا ہوگا، لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں نا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، اور جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر بھی کسی نے چھین لی، تب مجھے یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تم زندہ ہوتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا یا زینب کی چادر چھین لیتا۔ تو اس خاطر ہے کہ ایسی وفا ہے یہاں پر کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، جبکہ وہ ام البنین کے فرزند ہیں۔ اور میدان محشر میں بھی جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی تو یہ فرمائیں گی کہ اس وقت جناب فاطمہ تو زہرا ہے جی، اور نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رکھا ہے، عباس کا نام بی بی فاطمہ بتلا کی گئی تھی۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے زبان حال لکھا ہے کہ امام حسین السلام جب جا رہے تھے نا مدینہ سے تو گویا قبر زہرا سے صدا، ایک زبان حال ہے، تخیل ہے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بیٹے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، عباس عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ عباس آئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی لحد کے قدموں میں، وہاں انہوں نے سر رکھا، اور عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ بی بی زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار۔ بی بی فاطمہ نے عباس کے حوالے کیا تھا حسین کو، کہا کہ دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ اب بی بی فاطمہ عباس کو بیٹا کہہ رہی ہیں کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ تو یہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی وہ وفا تھی کہ جس کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پورے خانوادہ اہل بیت نے اتنا اس کا احترام رکھا، اتنا ریگارڈ کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پرسہ دینے جاتی تھی ام البنین کے گھر پہ بعد از واقعہ کربلا، اور جب امام زین العابدین بھی عباس کے بیٹے کو دیکھتے نا مدینہ میں تو اس بیٹے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، عباس کے بیٹے کو دیکھ کر، اور کہتے تھے کہ
عباس کا احسان ہے، اس کے باپ کا احسان ہے ہمارے خانوادے پر. تو عباس کے بیٹے کو دیکھ کر گریہ فرماتے تھے. تو سلام ام البنین سلام اللہ علیہ پر، اور سلام مادر حسین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور جب جناب عباس کی بات کرتے تو ان کے ساتھ جہاں پر جناب زینب کے ساتھ جو ان کی بانڈنگ تھی، ان کی بڑی بہن تھی، تو وہاں پر ایک ننھی بچی کا ذکر ضرور آتا ہے جن کا نام ہے جناب فاطمہ. تو جناب سکینہ، ویسے تو امام حسین کی 3 بیٹیاں ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ، فاطمہ اوسط اور جناب فاطمہ صغریٰ، جن کو جناب سکینہ کے نام پہ ان کو یاد کرتے ہیں. ان کے میں چاہتی کردار کے والے سے بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا شان نبھائی ہے، کہ کس طریقے سے جناب امام حسین جب روانہ ہوئے ہیں بس آخر رن کے لیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ویسے تیار کرنا، اور کیسے پھر بیٹی نے باپ کی وصیت کو لے کے آگے چلی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اب وہ تو اپنا شہادت کی منزل پر فائز ہو چکے تھے، انہیں سب کو پتا کہ یہ شہید ہونے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہن اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے شوہر کو مقتل گاہ کس طرح بھیج سکتی ہے. اللہ، یہ بڑے عجیب مراحل تھے. وہاں پر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ سیدہ زینب اپنے بھائی کو جو سفر میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب ہمیشہ کے لیے انہیں مقتل گاہ بھیج رہی ہیں. سیدہ سکینہ چھوٹی ہیں، ننھی ہیں. اب میں اس کو کیا بیان کروں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے والد کو بھیجا، اور کس طریقے سے وہ بار بار پلٹ کر آتی تھی، بابا سے پیار کرتی تھی. انہیں پتہ تھا کہ بابا واپس نہیں آئیں گے، وہ ڈھونڈ رہی تھی. تو یہ سارے کے سارے وہ خواتین تھی جو میں سمجھتا ہوں مردوں نے اگر وہاں پر شجاعت، دلیری اور بہادری کے مینارے بن کر نظر آئے، وہاں خواتین جو ہے صبر و شکر کے مینارے بن کر نظر آئے. تو میں اس مرحلے پر ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم ذکر حسین کرتے ہیں، مجھے کہنا چاہیے کہ میں سوال بھی اپنے آپ سے شکوہ ہے کہ ہمیں فکر حسین بھی کرنا چاہیے. بالکل. ہم شہادت امام علی مقام کو بیان کرتے ہیں، ضرور کیجئے. دنیا کی سفاک ترین داستان ہے، اور داستان کس پر؟ اہل بیت رسول پر، خانواد رسول پر گزری، اور گزارنے والے بھی وہی تھے. لہذا شہادت امام حسین کی طرح ہمیں مقاصد شہادت امام حسین کو بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حسین زندہ باد، ضرور کہنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں یزید مرد آباد، ضرور کہنا چاہیے. لیکن میں کہنا چاہوں گا ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد. یہ نعرے لگتے ہیں، بالکل نعرے لگتے ہیں. حسینیت ایک پوری فلسفی ہے، حسینیت ایک پورا ضابطہ حیات ہے، حسینیت ایک پوری کی پوری زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیبس ہے، اور یزیدیت اس کے بالکل متضاد اور متصادم چیز ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے معبودان باطلہ کا ہم نے رد کر دیا. اسی طرح جب امام علی مقام کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یزیدیت ان کے بالمقابل ہے، ہم اس کا انکار بھی کرتے ہیں. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اگر ہمارا کردار یزیدی ہے تو پھر کوئی کہاں کا حسینی، کہاں کا یزیدی. میں بولتا ہوں دنیا کے سارے طبقات کو، سارے اپنے مکاتب فکر کو، اپنے عقیدوں کو اپنے پاس رکھیے، اس لیے کہ دنیا میں فقط 2 ہی نظریات ہیں، یا تو کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. کیا کہنے؟ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے. لہٰذا اگر جہاں ظلمت ہوگی، آمریت ہوگی، جہالت ہوگی، جہاں پر سرکشی ہوگی، جہاں پر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، وہاں پر بربریت ہوگی، دہشت ہوگی، وہاں پر آپ سمجھ جائیے یزیدیت ہوگی. جہاں پر اپنی ذات کی خاطر قوم اور ملک و ملت کو قربان کر دینے کی داستان ہوگی، وہاں پر یزیدیت ہوگی. جہاں شریعت کا نام لیا جائے، امام علی مقام نے کیا کیا؟ یزید نے مسجدیں نہیں گرائی، یزید نے کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا، لیکن یزید کیا کرتا تھا؟ نام اسلام کا لیتا تھا، لیکن اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہا تھا. بعض شریعت کی کرتا تھا، لیکن شریعت کی چادر کو تار تار کر رہا تھا. لہٰذا اگر جہاں پر بھی یہ جذبہ ہو، کوئی بڑی داڑھی اور بڑا جبہ اور قبہ، لیکن اگر اس کا کردار حسینی نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ گفتار میں تو حسینی ہے لیکن کردار میں وہ یزیدی ہے. اور جہاں پر آپ کو بقائے اسلام نظر آئے، جہاں پر شرف انسانیت نظر آئے، جہاں پر جد و جہد انسانیت نظر آئے، جہاں پر اظہار آزادی انسانیت نظر آئے، جہاں پر بقائے آدمیت نظر آئے، سمجھ جائیے کہ وہاں پر حسینیت ہے. امام علی مقام کا پیغام تھا کہ میرے ماننے والوں، اگر تم میری طرح سر کٹوانے کا جذبہ نہیں رکھتے تو کم از کم تم ظالم کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ تو حاصل کرو.